دوستو، آج کے ہیروز آف انٹلیکٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے رچرڈ فائنمین اور رابعہ بصری۔ آئیے اس پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ فائنمین کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسداں کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کی شہرت عوام میں کم اور خواص یعنی سائنسدانوں کے حلقوں میں ہی ہے، جبکہ آئنسٹائن عوامی سطح پر بھی معروف ہے۔ 1965 میں فائنمین کو فزکس میں نوبل پرائز ملا اور 1988 میں وہ اس دنیائے رنگ و بو سے رخصت ہو گیا۔ سائنس پر اپنے اثرات کے اعتبار سے دیکھیں تو نیوٹن کے بعد اہم ترین سائنسداں کے بطور فائنمین ہی کو امتیاز حاصل ہے۔ اپنے لیکچرز میں جس یقین و اعتماد کا وہ اظہار کرتا ہے اور سائنسی اصولوں اور ضابطوں کو روب عمل دکھاتا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے۔ انسانیت کا ایک بڑا محسن اور ایک مخلص فرد، طبیعت چاہتی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ اگر اپنے انفرادی دائرے میں وہ انجیل مقدس پر اخلاص سے ایمان رکھتا ہوگا تو وہ قرآن کے معیار اولو الالباب کے قریب ہوگا۔ اس کے لیکچرز مشہور ہوئے اور فائنمین لیکچرز کے نام سے شائع ہوئے، اور آج بھی فزکس کے سنجیدہ طلباء انہیں خرید کر اپنی ذاتی لائبریری میں فخریہ طور پر رکھتے ہیں۔ ان لیکچرز میں اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سائنس میں کیا اور کیسے یا کس طرح پر مشتمل سوالوں پر غور کرنا چاہیے، اور کیوں سے متعلق سوالوں کے دائرے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی بات تھی، کیونکہ کیا اور کیسے پر مشتمل سوالات دراصل مشاہدے یعنی آبزرویشن اور تجربے یعنی ایکسپیریمنٹیشن سے متعلق ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ مثلا ہمارا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ بتاتا ہے کہ زمین میں ایک قوت کشش یعنی گریویٹیشنل فورس موجود ہے، لیکن اگر یہ سوال بھی کیا جائے اور سائنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے کہ اس کشش کا مقصد کیا ہے، تو اس کا جواب سائنس نہیں دے پائے گی، کیونکہ یہ تجربے اور مشاہدے کی دنیا سے باہر کی دنیا ہے، اور یہ شاید اس دائرے میں آتی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما۔ لیکن آج کی گفتگو کا مرکز ان لیکچرز کی ایک بحث پر مشتمل ہے، جس میں فائنمین نے کہا تھا کہ رینبو یعنی قوس قزح کا حسن ایک عام آدمی کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس کے لیے بھی ہے جو اسے دیکھ تو نہیں پاتا، لیکن اس خوبصورت اور حسین آسمانی اظہار کی توجیہ کارفرما اصولوں کی گہرائی کا اسے علم اور ادراک حاصل ہے، اور غور و فکر کے ذریعے وہ یہ جان گیا ہے کہ آسمان پر یہ رنگ کس طرح اور کیسے بکھرتے ہیں۔ گویا بات یہ کھلی کہ آنکھ کو نظر آنے والے حسن اور امیجنری یعنی میکینزم کا حسن دو الگ الگ ریلمز ہیں۔ سائنسداں امیجنری حسن کو زیادہ سراہے گا۔ حسن کی ان دونوں دنیاؤں کا ادراک اللہ کی دین ہی ہے، اور ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ آج سے کوئی 1400 سال قبل طائفہ تصوف کی ایک عظیم خاتون رابعہ بصری کو جب اس ظاہری حسن کی طرف متوجہ کیا گیا تو بولی کہ میری شفق تو میرے دل میں ہے، گویا حسن کے سوتے قلب میں پھوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک کے حسن کا مسکن دماغ ہے اور دوسرے کے حسن کا خزانہ قلب ہے۔ لگتا ہے کہ دونوں نے ہی ایک کی حوصلہ افزائی کی ہے اور دوسرے کی حوصلہ شکنی، اور یقیناً یہ دید و دانستہ نہیں ہوا، بلکہ اپنے اپنے فکری حصار کی ذہنی پابندیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ فائنمین کے نزدیک دل کے صوتوں کی اہمیت زیادہ نہ تھی، لیکن رابعہ بصری نے بھی حسن ظاہر کی عزت افزائی نہیں کی تھی۔ دونوں کے رویوں میں گہرا فرق تھا۔ اس فرق کا اظہار ان رویوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تہذیبوں سے ہوتا ہے، اور یہ فطری ہے۔
رابعہ بصری کے رویے نے قلب کی دنیا روشن کی تھی، جبکہ فائن مین کے رویے نے ہماری زمین کی دنیا کو روشن کیا تھا۔ ایک نے عالم صغیر کو ترقی دی تو دوسرے نے عالم کبیر کو آباد کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حسن کا قلبی و فطری ادراک اس مادی کائنات کے ارتقاء کا باعث کیوں نہیں ہوتا، اور اس کا امیجنری یعنی سائنسی ادراک قلب و نظر کی دنیا کو آباد کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقائق کے کچھ سوتے ایسے بھی ہوں جو ان دونوں ریلمز کو بیک وقت متحرک کر دیتے ہوں؟ مظاہر فطرت کے مطالعے کی طرف بلاتی قرآن کریم کی سینکڑوں آیات وہی سوتے ہیں جن کی تفہیم اور مطالعہ و تحقیق ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فائن مین کو ایٹم بم کی تشکیل کے فیصلے میں اپنے رول پر شرمندگی نہ ہو، اور رابعہ بصری کا مشاہدہ ان کے قلب و نظر کی تسکین کا باعث بھی ہو اور تعمیر دنیا کی تحریک بھی دے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا مذکورہ بالا نہج پر مطالعہ جو عالم کبیر اور عالم صغیر میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، امت مسلمہ پر ایک بڑا قرض ہے جسے ادا کرنے کی کوشش ہمارے عصر کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔